محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی عزت اور عظمت والا ہے۔ اسے محرم کا نام بھی اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے سال کا جو آغاز ہے وہ اسلامی محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ محرم الحرام میں محرم کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا حرام کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے لفظ حرام سے مراد عظمت اور حرمت ہے۔ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ حرام بولا جاتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف جس مسجد میں ہے اس کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے میرے دوستو بڑا ہی عزیز مہینہ ہے۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، ذوالحجہ الحرام کے پہلے عشرے کی، محرم الحرام کے پہلے عشرے کی۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے بڑا سعادت والا مہینہ ہے، بڑا پاکیزہ مہینہ ہے۔ اور آئیے مزید اس کے متعلق ہم سنتے ہیں جو اکثر لوگوں کے اندر فائل پائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اسے منع کرتے ہیں۔ فرمایا جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اپنے پاس سے کوئی بات بھی کہہ دیتا ہے۔ ایسا کہنے والے کو اگر محرم میں مدینے کا ٹکٹ ملے تو کیا وہ سوچے گا کہ مدینے جاؤں یا نہ جاؤں؟ علماء کرام فرماتے ہیں محرم الحرام میں سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک محرم الحرام میں ہمیں بھی مدینہ دکھائے، سفر کریں، دنیا جہاں کی سیر کریں۔ اس کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جسے کہا گیا ہو کہ بندہ کہیں سفر نہ کرے، بالکل سفر کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر غلط وجوہات پائی جاتی ہیں۔ پھر اکثر لوگ ایک اور محرم الحرام کے اندر یہ چیز لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ چاند محرم الحرام کا نظر آتے ہی بعض عورتیں مرد چپل پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری منت ہے، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ فرمایا محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی چپل نہ پہننا، ننگے پاؤں رہنا، اگر شوق کی نیت سے ہو تو حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شریعت مطالعہ کے اندر 3 دن سے زیادہ شوق جائز نہیں، البتہ عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن شوق کرے گی۔ اگر کوئی شوق کی نیت سے نہیں بلکہ ویسے ہی ننگے پاؤں رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں لوگ غم اور شوق کی وجہ سے ننگے پاؤں رہتے ہیں، لہذا ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ننگے پاؤں رہنے کی منت کی کوئی شرعی منت نہیں ہے جسے پورا کرنا ہو، کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی منت نہ ماننا کسی فضیلت کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئی دلہن کا جو نکاح ہوا ہے وہ محرم الحرام یہ سفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے۔ فرمایا یہ بھی دنیا داروں کے اندر ایک بات رچی ہوئی ہے کہ اس طرح کی یہ بدشگونیاں لینا۔ فرمایا اس کی کوئی